فلسطین اور غزہ پٹی کی عوام کو اس وقت تاریخ کے دوسرے سب سے بڑے نکبہ کا سامنا ہے۔ نکبہ کو فلسطینیوں کے ہاں قیامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے، یہ وہی موقع ہے، وہی یادگار ہے جب 8 لاکھ فلسطینیوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا، اپنی زمین چھوڑ کر جانا پڑا تھا اور دنیا بھر کے علاقوں میں ان کو ہجرت کرنی پڑی، ان کو مائیگریٹ کرنا پڑا اور وہ بے بس ہو گئے، اور آج تک وہ اس دن کو یاد کرتے ہیں، ان لمحوں کو یاد کرتے ہیں، اور ہر سال 15 مئی کو یوم نکبہ منایا جاتا ہے۔ غزہ پٹی اور فلسطینی عوام کو اس وقت تاریخ کے دوسرے سب سے بڑے نکبہ کا سامنا ہے۔ نکبہ ایک عربی اصطلاح ہے جس میں خالی کرانے کو، انخلا کو کہا جاتا ہے، اور 15 مئی 1948 کو جب فلسطین کی سرزمین پر زبردستی اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا، یہودیوں نے وہاں اپنا ملک بنا دیا، تب یہودی دہشت گرد تنظیموں نے، یہودی ملیشیاؤں نے فلسطین میں بسے عربوں پر، مسلمانوں پر حملہ کر دیا، ان پر بم برسائے گئے، ان پر فائرنگ کی گئی، اور یہودی دہشت گرد تنظیموں کے اس حملہ کو سپورٹ مل رہا تھا امریکہ کا، برطانیہ کا، دنیا کے کئی بڑے ملکوں کا، بلکہ اقوام متحدہ کا بھی پورا سپورٹ حاصل تھا، اور یہودی دہشت گرد تنظیموں کے حملوں کی وجہ سے تقریباً 8 لاکھ سے زائد عربوں کو، مسلمانوں کو فلسطین کو چھوڑنا پڑا، الوداع کہنا پڑا، دوسری جگہ وہ جانے پر مجبور ہوئے، اور پھر ان تمام جگہوں پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اسرائیل کی وہ زمین بن گئی، وہ علاقہ اسرائیل کا حصہ بن گیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخی سچائی ہے کہ 1948 سے پہلے جو ڈیٹا سامنے آیا تھا، اور یہ ڈیٹا خود برطانیہ نے تیار کیا تھا، اس کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کے پاس صرف 7% زمین تھی، اور وہ 7% زمین بھی زیادہ تر یہودی آرگنائزیشن کے پاس تھی، عوامی طور پر یہودیوں کے پاس نہیں تھی۔ 6-7% کا علاقہ یہودیوں کے پاس تھا، اس کے علاوہ پورا کا پورا علاقہ عربوں کا تھا، مسلمانوں کا تھا۔ یہودیوں کی آبادی وہاں صرف 6 لاکھ کے آس پاس تھی، لیکن جیسے ہی اسرائیل نے برطانیہ کے چھوڑنے کے بعد اپنی ریاست کا اعلان کیا، 8 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے بے گھر کر دیا، ان کو بھگا دیا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، اور اس وقت وہ 8 لاکھ کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، جو دنیا بھر میں ہجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ زیادہ تر ان میں مصر میں مہاجر کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، یا غزہ پٹی میں ہیں، رام اللہ کے علاقوں میں ہیں، لبنان کے علاقوں میں ہیں، جارڈن کے علاقوں میں ہیں، کچھ دوسرے ممالک میں بھی مہاجرین بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح کے حالات کا سامنا سال 2023 میں بھی غزہ پٹی کی فلسطینی عوام کو ہے۔ غزہ پٹی کے عوام کو پہلے اسرائیل نے یہ کہا کہ وہ نارتھ غزہ کو خالی کر دیں اور ساؤتھ غزہ چلے جائیں، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے نارتھ غزہ پر حملہ کیا جائے گا، اور اسرائیل کا مقصد ہے عوامی جانوں کو نقصان ہونے سے بچانا، عوام کی حفاظت کرنا۔ فلسطینیوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے نارتھ غزہ کو چھوڑ کر ساؤتھ غزہ کا رخ کیا۔ اب اسرائیل نے ساؤتھ غزہ پر بمباری شروع کر دی ہے، ساؤتھ غزہ کو لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ساؤتھ غزہ میں جو لوگ آ کر بسے تھے نارتھ غزہ کو چھوڑ کر، اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ساؤتھ غزہ کو بھی چھوڑ دیں اور اس علاقہ کو خالی کر کے یا تو مصر کے سینائی جزیرہ میں چلے جائیں یا پھر کسی اور علاقے میں چلے جائیں، لیکن ساؤتھ غزہ کو بھی انہیں خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حماس کا گڑھ ہے۔ اس علاقے پر اسرائیل بمباری کرنا چاہتا ہے، اور جب سینائی کے علاقے میں ان کو بھیجنے کی کوشش کی گئی، رفح کے علاقے میں بھیجنے کی کوشش کی گئی، لیکن مصر نے اس کی اجازت نہیں دی، مصر نے دروازے بند کر دیے۔ مصر نے جب روک دیا تو اب ان سب کو المواسی کے ایریا میں ڈھکیلنے کی اور بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے بار بار ساؤتھ غزہ کے فلسطینیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ساؤتھ غزہ کو خالی کر کے المواسی کے علاقہ میں چلے جائیں، اب یہاں ان کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اب تک 15-16 مرتبہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے اسرائیل کی طرف سے اپیل کی جا چکی ہے، لیکن المواسی کا جو علاقہ ہے وہ ایک بنجر علاقہ ہے، وہ ایک غیر آبادی والی زمین ہے، اور وہاں پر رہنا مشکل ہے۔ کچھ لوگ وہاں پر جا کر رہ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پانی کی سہولت نہیں ہے، یہاں بجلی کی سہولت نہیں ہے، ہم اسرائیل کے
हमलों से बचने के लिए यहाँ पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर रहना मुश्किल है। अल-मवासी का जो एरिया है इसको ह्यूमैनिटेरियन भी कहा जाता है। ये बहरे अहमर के किनारे एक लंबी सी तंग पट्टी है। ये 5 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर खेती भी बहुत कम होती है, पानी की सहूलत नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है, और फ़लस्तीनी अवाम को अब यहाँ जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये जो अवाम है जिन पर जाने का दबाव बनाया जा रहा है, इनकी तादाद 19 लाख से ज़ायद है। 22-23 लाख पूरे गज़ा की आबादी है। पहले इनको नॉर्थ गज़ा से खाली करा के साउथ गज़ा जाने के लिए कहा गया, और अब इनको अल-मवासी के इलाके में जाने के लिए कहा गया है। और इसी को देखते हुए, इसी को सुनकर फ़लस्तीनियों को 1948 की तारीख़ याद आ गई। 1948 में भी इनके साथ यही हुआ था, जब इनके घरों पर यहूदी दहशतगर्दों ने हमला किया, हालात ख़राब किए गए, इनको मारा गया, इन पर फायरिंग की गई। तो इन लोगों को लगा कि अभी हम इन इलाकों को छोड़ देते हैं। इन्होंने अपने घर पर ताला लगाया और अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में निकल गए, इस उम्मीद में कि जब हालात साजगार हो जाएंगे, जब अक़वाम मुत्तहिदा हमें इंसाफ देगा, जब आलमी बिरादरी से हमें हमारा घर वापस किया जाएगा और इसराइल की और यहूदियों की दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाएगी, तब हमारा घर हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। जो अपने घर को छोड़कर निकले थे वो दोबारा नहीं जा सके। उनके घरों पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, इसराइलियों ने कब्जा कर लिया है, और इसराइल में सिर्फ 15 से 20% ही अरबों की तादाद रह गई है। बकिया 80% को उनसे खाली करा लिया गया है। उन फ़लस्तीनियों ने, उन अरबों ने अभी तक अपने घरों की चाबी और की को महफूज रखा हुआ है, और हर साल 15 नवंबर को वो उसे जाहिर करते हैं, उसको यादगार के तौर पर मनाते हैं, और उसे रोते हैं याद करके कि हमारा घर था, हमारी चाबी थी, हम पर तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया, और हम इस उम्मीद में निकले थे कि आलमी बिरादरी की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा, हम दोबारा अपने घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन अभी तक दुनिया ने इंसाफ नहीं दिया, हम अपने घरों को वापस नहीं लौट सके। और अब इसी तरह के हालात का सामना हालिया दिनों में गज़ा पट्टी की आवाम को है, जिनसे लगातार उनका इलाका खाली कराया जा रहा है। इसराइल गज़ा पट्टी पर हुकूमत करने का दावा भी कर रहा है, बफर ज़ोन बनाने की बात कर रहा है। इसराइल ने कह रखा है कि लंबे अरसे तक गज़ा पट्टी में हमारी फ़ौज रहेगी। तो ये सारी सूरत हाल और सिचुएशन है जिसकी वजह से गज़ा पट्टी की आवाम को अच्छी तरह एहसास है कि दूसरा नकबा उनके लिए होने वाला है, ये दूसरी क़यामत कुबरा है। हालांकि एक छोटा नकबा 1967 की 6 रोज़ा अरब इजराइल जंग को भी कहा जाता है। उस जंग में भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर होना पड़ा था, लेकिन इस मरतबा 20 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर करने की, उनसे उनका वतन छीनने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा हो गया तो ये तारीख़ का सबसे बड़ा नकबा होगा, सबसे बड़ा इनखला और सबसे बड़ी हिजरत होगी, और दुनिया इसको अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मरहला है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।